بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے اس حلقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سوال نمبر 63 اور اس کا جواب پڑھنے جا رہے ہیں۔ سرسری طور پر اس سوال اور اس کے جواب کو پڑھنا ہمارے لیے کافی ہے۔ سوال میں پوچھا یہ جا رہا ہے، کہتے ہیں اس وقت لوگوں میں ایک جدید فکر، ایک نئی فکر اور نئی رائے گردش کر رہی ہے، یعنی پھیلی ہوئی ہے۔ آج کل لوگوں کے درمیان ایک نئی سوچ، نئی فکر لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی ہے، گردش کر رہی ہے۔ وہ یہ کہ بدعت ظاہر کرنے والے کو بدعتی نہ کہا جائے، بدعت ظاہر کرنے والے کو بدعتی نہ کہا جائے جب تک کہ اس پر حجت قائم نہ کر دی جائے۔ سوال بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سوال کے سمجھنے سے جواب کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو بدعت ظاہر کرنے والے کو بدعتی نہ کہا جائے کہ اس پر حجت قائم کر دی جائے، یعنی یہاں تک کہ ان پر حجت قائم کر دی جائے، ان کو بتا دی جائے کہ بدعت ہے، واضح کر دیا جائے کہ بدعت ہے۔ جب تک یہ نہ کیا جائے تب تک بدعت ظاہر کرنے والے کو بدعتی نہ کہا جائے۔ نیز بدعتی نہ قرار دیا جائے۔ ایک ہے کسی کو بدعتی کہنا کہ بدعت کر رہا ہے یہ شخص، اور یہ کہ یہ شخص بدعتی ہے، یہ شخص کیا ہے؟ بدعتی، یہ نہ کہا جائے۔ یہاں تک کہ وہ اہل علم و فتویٰ سے رجوع کیے بغیر اپنی بدعت پر مطمئن ہو۔ یہاں تک کہ وہ اہل علم و فتویٰ سے رجوع کیے بغیر اپنی بدعت پر مطمئن ہو۔ یہ سوال ہے۔ بدعت ظاہر کرنے والوں کو بدعتی نہ کہا جائے جب تک کہ حجت قائم نہ کر دی جائے، اور بدعتی نہ قرار دیا جائے، ایسے آدمی کو بدعتی نہ قرار دیا جائے یہاں تک کہ وہ اہل علم و فتویٰ سے رجوع کیے بغیر اپنی بدعت پر مطمئن ہو۔ یعنی کسی کو بدعتی کب قرار دیا جائے گا؟ ایسا مشہور ہے، یعنی گردش کر رہا ہے کہ کسی کو بدعتی اس وقت قرار دیا جائے گا جب وہ اہل علم اور فتویٰ سے رجوع نہ کرے اور اپنی بدعت پر مطمئن ہو، تبھی اس کو بدعتی کہا جائے گا۔ ایسا آج کل لوگوں میں گردش کر رہا ہے کہ کسی کو بدعتی نہیں قرار دیا جا سکتا، بدعتی نہیں کہا سکتا کہ یہ شخص بدعتی ہے جب تک کہ وہ علم والوں سے اور مفتیوں سے، علماء سے اور مفتیوں سے رجوع نہ کرے اور اپنی بدعت پر مطمئن ہو۔ اگر ایسی حالت ہو کہ ایک آدمی بدعت کر رہا ہے اور علماء کے پاس نہیں گیا، مفتیوں کے پاس نہیں گیا، اور ان علماء سے مفتیوں سے نہیں پوچھا کہ بدعت ہے یا نہیں ہے، پوچھے بغیر اپنی بدعت پر مطمئن ہے، اگر ایسا کوئی ہے تو اس کو بدعتی کہا جائے گا، ورنہ اس کو بدعتی نہیں کہا جائے گا۔ ایسا لوگوں میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ اس اہم مسئلے میں سلف کا منہج کیا ہے؟ اس اہم مسئلے میں سلف کا منہج کیا ہے؟ اب آپ سوچئے کہ یہ سوالات کس قدر اہم ہیں، کس قدر بنیادی ہیں، اور ہم سب کی کس قدر ضرورت ہے۔ شیخ جواب میں کہتے ہیں بدعت، ابھی بدعت کا معنی جو ہے وہ نیچے بیان کیا گیا ہے۔ بدعت عربی زبان میں کسی سابق مثال کے بغیر کوئی چیز ایجاد کرنے کو کہتے ہیں۔ کوئی چیز ایجاد کی جائے اور وہ پہلی بار ایجاد کی جائے، پہلے سے اس کا کوئی سیمپل موجود نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ کسی چیز کا کوئی سیمپل نہ ہو اور اس کو پہلی بار نئے سرے سے ایجاد کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں۔ اگر پہلے سے کوئی سیمپل ہے، کوئی نمونہ ہے، اور اس کو دیکھ کر کے ویسے دوسرا بنایا جا رہا ہے، اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ یہ ہے عربی زبان میں، یعنی ڈکشنری میں اس کا معنی یہ ہے۔ اصطلاح میں بدعت کسی نئے ایجاد
کیے ہوئے طریقے کو کہتے ہیں جو شریعت کی برابری کرے۔ دین میں بدعت کسے کہتے ہیں؟ کوئی ایسی چیز کوئی ایسا نیا طریقہ بدعت کہلاتا ہے۔ ایک طریقہ دین کے اندر نیا نکال لیا جائے، ایک راستہ دین کے نام پر نیا نکال لیا جائے، دین کا طریقہ نہیں ہے وہ، دین کے نام پر ایک نیا طریقہ نکالا گیا، اور اس طریقے کو یعنی اس راستے کو اس طریقے کو ایسے فالو کیا جا رہا ہے جیسے شریعت کو فالو کیا جا رہا ہے، شریعت کی برابری، یہ راستہ بھی ایسے ہی ہے جیسے شریعت۔ تو کوئی نیا طریقہ نکالا جائے دین اور شریعت کے نام پر اور شریعت کی برابری کی جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں۔ اور اس کام پر یا اس راستے پر چل کر اللہ کی عبادت میں مبالغہ کرنا مقصود ہو، یعنی یہ سوچو کہ بھائی یہ طریقہ ہے، بہت اچھا طریقہ ہے، نیکی کا طریقہ ہے، اور اس پر چل کر کے خوب اچھی طرح سے عبادت کروں گا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ یہ بدعت کی ایک ڈیفینیشن ہے جو امام شاطبی نے اپنی کتاب میں کہی ہے۔ یہ ایک پس منظر میں ہے، ورنہ بدعت کی بات شروع میں ہو گئی کہ ایک نیا طریقہ نکالا جائے اور اس سے شریعت کی برابری کی جائے، یعنی جیسے شریعت کو فالو کیا جاتا ہے ایسے اس کو بھی فالو کیا جائے۔ اچھا، اب آگے دیکھیے، جواب میں کہتے ہیں دین میں نئی بات کو کہتے ہیں۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین میں نئی بات کو کہتے ہیں، خواہ وہ نئی بات اضافہ ہو یا کمی ہو یا کوئی تبدیلی ہو، جس کی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی دلیل نہ ہو۔ ایک نئی چیز نکالی گئی دین اور شریعت کے نام پر، وہ چیز شریعت میں اضافہ کرنے کا سبب بن رہی ہے یا شریعت میں کمی کرنے کا سبب بن رہی ہے یا شریعت میں کچھ بدلنے کا سبب بن رہی ہے، لیکن وہ چیز شریعت کی ہے نہیں، شریعت کے نام پر وہ کام کیا جا رہا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور اس کی کوئی دلیل اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں ہے، تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، مشہور روایت مسلم شریف کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے۔ کوئی بات ایجاد کی ہمارے اس دین کے اندر جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے۔ تو یہ بہت صاف بات ہے نا، بدعت کا معنی جو شیخ نے بیان کیا ہے کہ کوئی نئی چیز جس کی کوئی دلیل شریعت کے اندر نہ ہو، وہ اضافہ کرنے کا سبب ہو، کمی کرنے کا سبب ہو، تبدیلی کرنے کا سبب ہو، اور بھی اس کی تفصیلات ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو ہے نا جس میں وقت کی تعین ہو رہی ہو، جس کے اندر صفت کی تعین ہو رہی ہو، جس میں کیفیت کی تعین ہو رہی ہو، جس میں تعداد کی تعین ہو رہی ہو، یہ سب بھی بدعت کے اندر چیزیں آتی ہیں۔ بہرحال تو بدعت کے سلسلے میں شیخ محمد حسین جیزانی رحمۃ اللہ حفظ اللہ کی کتاب ہے، جو جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کے پروفیسر ہیں، اصول فقہ کے چوٹی کے ایک استاد ہیں، ان کی کتاب ہے قواعد فی معرفت البدع، قواعد فی معرفت البدع یا قواعد و معرفت البدع۔ تو بدعات کی پہچان کے قواعد، بدعات کی پہچان کے قواعد، کیسے ہم بدعتوں کو پہچانیں گے، کیسے ہم جانیں گے کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ تو بدعتیں ہمارے آپ کے بیچ میں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم پہچان نہیں پاتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، دین نہیں ہے۔ بدعت کا سب سے خطرناک مسئلہ یہی تو ہے نا کہ اس کو دین سمجھ کر کے عمل کیا جاتا ہے۔ آدمی چوری کرتا ہے تو چوری کرنے والا جانتا ہے کہ یہ چوری ہے، گناہ کا کام ہے، غلط ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک آدمی میلاد مناتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کیا اس کو گناہ سمجھ کے مناتا ہے؟ وہ سراپا نیکی سمجھ کے مناتا ہے، اللہ کے نبی کی محبت کا ایک بہت بڑا سبب اور ذریعہ سمجھ کر کے مناتا ہے کہ نہیں؟ یہی فرق ہے بدعتوں میں اور گناہوں میں کہ گناہ کرنے والا، بڑا سے بڑا گناہ کرنے والا، چھوٹا گناہ کرنے والا یہ جانتا ہے کہ یہ غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے، لیکن میں کمزور ہوں اور میں گنہگار ہوں، یہ کام کر رہا ہوں، اس لیے کل اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے تو اس کو چھوڑ بھی دیتا ہے۔
لیکن بدعت کا مسئلہ یہ ہے کہ بدعت کو آدمی نیکی سمجھتا ہے، دین سمجھتا ہے. کیا کہا اس کے اندر؟ کہا شریعت کی برابری کرنے کے لیے وہ کام ہوتا ہے. یعنی شریعت کو جیسے آدمی فالو کرتا ہے ایسے بدعت کو بھی فالو کرتا ہے. اس لیے بدعت سے توبہ کرنے کا معاملہ بہت مشکل ہوتا ہے. البدعۃ لا یتاب منہا، المعصیۃ یتاب منہا والبدعۃ لا یتاب منہا. کہتے گناہ کے کاموں سے توبہ تو کر لی جاتی ہے لیکن بدعتوں سے توبہ عام طور پر نہیں کی جاتی. جب اس کو اس بات کا علم آئے گا کہ بدعت ہے اور بدعت کا معنی کیا ہوتا ہے تب وہ توبہ کر سکتا ہے، ورنہ آدمی توبہ نہیں کرتا، کیونکہ بدعت کو نیکی سمجھ کر کے کرتا ہے. جب نیکی ہے تو توبہ کیسے کرے گا اس سے؟ وہ تو اچھا کام ہے، اس کی پابندی کرے گا وہ. اس لیے بدعتی توبہ جلدی نہیں کرتا. تو شیخ یہاں پر صاف کہہ رہے ہیں اس بات کے اندر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اندر، کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی. دین تو بات ہی چل رہی تھی کہ یہ جو کتاب ہے جیزانی صاحب کی، اس کتاب کے اندر 23 قاعدے بتائے گئے ہیں جس سے ہم بدعت کو پہچان سکتے ہیں. بدعت کی پہچان کے 23 قواعد. تو بہرحال کتاب بہت اہم ہے، بہت اچھی ہے، اور صوبائی جمعیت اہل حدیث جو اپنی ہے الحمدللہ اس کے شعبہ نشر و اشاعت سے اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہوا ہے اور اسے پڑھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ باذن اللہ بدعت کے بارے میں، بدعت کی پہچان کے حوالے سے بہت ہی اہم معلومات ہمیں ملیں گی. اچھا، دوسری حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش کی بدعت کے بارے میں شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ نے. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اور دین میں نئی نئی ایجاد کی ہوئی باتوں سے خبردار. دین میں نئی نئی باتوں سے خبردار، اس لیے کہ ہر نئی بات دین کے اندر بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث. تو پتہ کیا چلا کہ بدعت کہتے ہیں دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی گئی ہو، اور حکم یہ ہے کہ مردود ہے. حکم یہ ہے کہ وہ مردود ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. اچھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. سورۃ الاعراف کی مشہور آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 3. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے تم لوگ اس کا اتباع کرو، اس چیز کا، اس راستے کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، یا اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے. کیا آئی ہے اب تمہارے رب کی طرف سے؟ اللہ کی کتاب آئی ہے، نبی کی سنت آئی ہے. جیسے قرآن اترا ہے ایسے ہی نبی کی سنت بھی اتری ہے. جیسے نبی کو قرآن دیا گیا ایسے نبی کو حدیثیں بھی دی گئیں، سنت بھی دی گئی. دونوں اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کی اتباع مت کرو. یعنی اپنی طرف سے بنائے ہوئے پیشواؤں کی اتباع مت کرو. تم لوگ بہت کم ہی نصیحت پکڑتے ہو. اس میں بھی کیا پتہ چلا کہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اس کی پیروی کرنا ہے. جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کی پیروی کرنی ہے. جو کچھ اس کے علاوہ ہے اس کی پیروی نہیں کرنی ہے. اب شیخ کہتے ہیں، یہاں تک بدعت کا معنی سمجھا رہے تھے شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ. اس کے بعد آگے کہتے ہیں لہذا معلوم ہوا کہ بدعت دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرنے کا نام ہے. دین کی شرط بہت ضروری ہے، ورنہ آج کل کے لوگ آئیں گے اور کہیں گے آپ سے کہ اگر تم بدعت کہتے ہو، بدعت نئی چیز تو بہت کچھ بدعت ہے. پھر وہ عوام کی زبان ہے نا، عوامی طریقہ کہ یہ ساری چیزیں بدعت ہیں، ہے نا. پنکھا بھی بدعت ہے، گاڑیاں بھی بدعت ہیں، قالینیں بھی بدعت ہیں. اس طرح کی باتیں لوگ کریں گے. بلکہ یہاں تک لوگ کہتے ہیں بعض لوگ کہ آپ بھی بدعت ہیں، کیونکہ آپ بھی نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو سب لوگ بدعت، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، پستی کی باتیں ہیں. اللہ کا دین اترا ہے، نازل کردہ ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ دین ہے. اس میں جو کچھ ہے وہ دین ہے. جو اپنی طرف سے دین کے نام پر بنا لیا جائے، دین سمجھ لیا جائے،
اس کو کر کے ثواب ملے گا، یہ امید رکھی جائے، ہے نا۔ ایسے اس کو بھی منفی بھی سمجھیں کہ کسی چیز کو دین میں ایسا بنا لیا جائے کہ یہ بھی نیکی کا کام ہے کہ اس سے بچو، یہ کام کریں گے تو گناہ ملے گا، یہ کام گناہ کا ہے، یہ کام اللہ کی ناراضگی کا ہے۔ دین کے طور پر کسی کام کو گناہ کا کام بنا لیا جائے اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اس کو چھوڑنے سے گناہ، اس کو چھوڑنے سے ثواب ملے گا، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ یہ بھی بدعت ہے۔ اس لیے علماء نے کہا بدعت فعلی بھی ہوتی ہے، بدعت ترکی بھی ہوتی ہے، کرنے والی بدعت بھی ہوتی ہے، چھوڑنے والی بدعت بھی ہوتی ہے۔ ایک چیز جس کو شریعت میں چھوڑنے کا کوئی حکم نہیں دیا گیا، اس کو چھوڑ کر کوئی نیکی سمجھے گا تو چھوڑنا بھی بدعت ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ اور اس کی ساری تفصیلات ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، جب ہم اس طرح کی چیزیں جب پڑھیں گے تو ساری مثالیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنے کا نام ہے، اس لیے فی امرینا ھذا، فی امرینا بار بار یہ بات کہی، فی امرینا لیس علیہ امرنا، یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ یہی امر اسلام ہے، امر کتاب ہے، امر سنت ہے، امر شریعت ہے، یہی امر ہے۔ دین جس کو ہم کہتے ہیں اس کا کوئی بھی پہلو ہو، عقیدے سے لے کر کے عبادات، ایسے ہی معاملات، ایسے ہی حلال و حرام، تمام چیزوں میں بدعت داخل ہوتی ہے، تمام چیزوں میں بدعت داخل ہوتی ہے۔ شریعت ہے، اس میں کوئی نئی چیز ایجاد کی گئی تو وہ بدعت کے دائرے میں آئے گی۔ اس کا درجہ چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے کہ عقیدے کی بدعت ہے، عبادات کی بدعت ہے نا، اور اس کا تعلق معاملات سے ہے، معاملات کے اندر بدعت ہے، مثال کے طور پر یہ درجے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن شریعت میں، دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جائے تو وہ بدعت کہلاتی ہے۔ کیسے ہیں؟ اب یہاں آگے کی باتیں بڑی اہم ہیں۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ اب اس جواب پر آ رہے ہیں جو سوال شیخ سے کیا گیا ہے۔ ایک تو بدعت سمجھا رہے تھے ابھی تک، اب بدعت کے بارے میں جو اصل سوال ہے کہ آج کل ایسا معاملہ چلا ہوا ہے کہ جو شخص بدعت ظاہر کرے اس کو بدعتی نہیں کہنا ہے جب تک کہ اس پر حجت قائم نہ کر دی جائے۔ اس بارے میں شریعت کا ضابطہ کیا ہے؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ اسے کسی کی رائے سے پہچانا جا سکتا ہے، نہ کسی کی نفسانی خواہشات سے۔ بدعت کی پہچان کے لیے کیا راستہ ہے؟ کسی کی رائے سے نہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ بدعت ہے۔ میرا ذہن کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے، تو کیا بدعت ہو جائے گا وہ؟ میرا جی چاہتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ بدعت ہے، میرے خیال سے یہ بدعت ہے، تو کسی کے خیال سے، کسی کی رائے سے کوئی چیز بدعت نہیں ہو جاتی ہے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں اس بات کو کہ اسے کسی کی رائے سے پہچانا جاتا ہے، نہ کسی کی نفسانی خواہشات سے۔ کسی کی من کی مرضی سے کوئی چیز بدعت نہیں ہو جائے گی۔ کیسے بدعت کو سمجھا جائے گا؟ شیخ سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں اس کا مرجع یعنی بدعت ہونے کا سورس، کسی چیز کے بدعت ہونے کے لیے سورس کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کا مرجع یعنی سورس لوگ نہیں ہے۔ لوگ، چاہے وہ لوگ بڑے ہوں یا لوگ چھوٹے ہوں، لوگ پرانے ہوں، لوگ نئے ہوں، لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوں یا لوگ ان پڑھ ہوں، لوگوں کی رائے، لوگوں کی سوجھ بوجھ سے کوئی چیز بدعت نہیں بنتی ہے۔ بدعت کا مرجع لوگ نہیں ہیں، کہتے ہیں بلکہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ بدعت کا کسی چیز کی بدعت ہونے کے لیے سورس کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ آگے سمجھا رہے، کہتے ہیں چنانچہ سنت وہ نہیں ہے جس سے لوگ متعارف ہوں، سنت وہ نہیں ہے جس سے لوگ متعارف ہوں، یعنی اب لوگ جانتے پہچانتے ہیں کہ یہ کام کیا جاتا ہے، یہ کام ہوتا ہے، یہ کام چلتا ہے، یہ کام ہم تو زمانے سے کر رہے ہیں، ہمارے سماج میں چلتا، ہمارے گھر میں چلتا، ہمارے محلے میں چلتا، ہمارے ملک میں چلتا ہے۔ تو لوگوں میں کوئی کام متعارف ہے تو وہ سنت ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ لوگوں میں کوئی چیز متعارف ہے، پھیلی ہوئی ہے، یعنی پہچانی ہوئی ہے، تو وہ سنت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صاحب کہتے ہیں اس بات کو سمجھنے کی چیز ہے، کہتے ہیں سنت وہ نہیں ہے جس سے لوگ متعارف ہوں، اور بدعت وہ نہیں ہے جس سے لوگ متعارف نہ ہوں، ہے نا؟ یہ پیمانہ تو بڑا غلط ہو جائے گا اگر ایسا ہو جائے کہ جو متعارف ہے وہ سنت ہے، جو متعارف نہیں ہو بدعت ہے، تو پھر تو آج کل بدعتیں متعارف ہیں، سنت غائب ہے۔ آج کتنی ایسی چیزیں ہیں، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے کہ مہینوں کی بدعت پر غور کر لیں،
مہینوں کی بدعت. آج ابھی 10 محرم گیا ہے نا, محرم کی 10ویں تاریخ عاشورہ, اس میں بدعت ہے اور اس میں سنت ہے. اس میں بدعتیں ہیں اور اس میں سنت ہے. سنت روزہ رکھنا ہے کہ نہیں, اور بدعتیں بے حساب ہیں. لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ عاشورہ کا تعلق وہی تعزیے سے ہے, ماتم سے ہے, جھنڈے سے ہے, سبیل سے ہے نا, گھوڑے سے ہے, علم سے ہے کہ اسی کا نام لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اسی کا نام لوگ سنت سمجھتے ہیں. تو اب کیا لوگوں میں یہی چیز متعارف ہے تو کیا مطلب یہ سنت ہے؟ اور لوگوں میں یہ روزہ رکھنا نہیں متعارف ہے, چندی لوگ روزہ رکھتے ہیں, تو کیا وہ بدعت ہے؟ یہ کوئی معیار نہیں ہے. اس لیے شیخ صالح بہت وضاحت سے کہتے ہیں سنت وہ نہیں ہے جس سے لوگ متعارف ہوں, اور بدعت وہ نہیں ہے جس سے لوگ متعارف نہ ہوں. نہ ہی سنت وہ ہے جو زید یا فلاں شخص کو پسند ہو. نہ ہی کیا ہے؟ کہتے ہیں نہ ہی سنت وہ ہے جو زید یعنی مثال کے طور پر یا فلاں کسی اور کو, کوئی بھی زید, عمر, بکر, محمد, عبداللہ, عبد الرحمن, کسی کو بھی کہتے ہیں سنت وہ نہیں ہے جو کسی کو, کسی شخص کو پسند ہو. یہ کوئی معیار سنت کا بدعت کا ہے ہی نہیں, ہے نہیں. اچھا کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین کو ہماری عقلوں یا لوگوں کی رائیوں کے سپرد نہیں کیا ہے. اللہ نے دین کو لوگوں کی عقل اور لوگوں کی رائے اور ان کی سوجھ بوجھ کے سپرد نہیں کیا ہے کہ بھئی دین یہ دین ہے اور آپ لوگ اپنی اپنی عقل سے ذرا دیکھ لو, ہے نا, جو آپ کو سمجھ میں آئے, جو آپ کو اچھا لگے وہ دین ہے, جو آپ کی لاجک میں بیٹھے وہ دین ہے, جو آپ کی سوجھ بوجھ میں بیٹھے وہ دین ہے. اپنی عقل سے فیصلہ کر لو, جو چیز تمہاری عقل میں آئے وہ دین ہے, جو تمہاری رائے بنے وہ دین ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کا معاملہ کسی کے عقل اور رائے کے سپرد نہیں کیا ہے. اچھا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وحی کے ذریعے عقول اور آرا سے بے نیاز کر دیا ہے. یہ ہے سلفیت, یہ ہے خالص منہج اہل حدیث, خالص منہج سنت. صاف لفظوں میں کہتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے رسول پر نازل کردہ وحی یعنی قرآن و سنت, اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر وحی کیا نازل کی ہے؟ قرآن اور سنت. سنت بھی وحی ہے جیسے قرآن وحی ہے. الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ, خبردار سن لو, مجھے قرآن کریم عطا کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ بالکل ویسے ہی ایک اور چیز عطا کی گئی ہے, وہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وہ ہے کہ وحی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, ہم نے آپ کی طرف قرآن کریم کو اتارا ہے تاکہ آپ کھول کھول کر بیان کریں اس کو جو اتارا گیا ہے لوگوں کی طرف. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کھول کھول کر بیان کرنے کے لیے کہا تاکہ آپ کھول کھول کر بیان کریں لوگوں سے, لوگوں کو اس چیز کو کھول کھول کر کے بیان کریں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے. تو قرآن کریم اترا ہے اور کھول کھول کر بیان کرنے والی سنت بھی اتری ہے اللہ کی طرف سے. اچھا, اس کے بعد دیکھیے کیا کہتے ہیں. ہاں, تو سنت کے ذریعے سے, اللہ کے رسول کی سنت کے ذریعے سے, نازل کردہ وحی کے ذریعے سے عقلوں اور رائیوں سے بے نیاز کر دیا ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی کی عقل کی, ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی کی رائے کی, کسی کی سوجھ بوجھ کی, کسی کی دانشوری کی, ہمیں کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وحی دے دی ہے قرآن سنت کی شکل میں, اس کے ذریعے سے ہم اس سے بے نیاز ہیں, یعنی ہمیں اس کی ضرورت, بے نیاز مطلب ضرورت نہیں ہے, نیاز مند ہے یعنی ضرورت مند ہے. نیاز کا مطلب ضرورت, بے نیاز یعنی بے ضرورت, ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی. ہمیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سنت نہ دیا ہوتا تب تو ہم مجبور ہو جاتے کہ اپنی دماغ سے, اپنی عقل سے غور کریں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو جتنے لوگ ہوتے اتنی رائے بن جاتی. اللہ نے قرآن اتارا, سنت اتار دی, اب ہمیں اپنی عقلوں کا استعمال نہیں کرنا ہے کہ ہماری عقل سے جو دین سمجھ میں آتا ہے اس کو ہم دین بنا لیں. ہاں, ہمیں اپنی عقل کا استعمال کتنا کرنا ہے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے,
عربی زبان سیکھنے کے لیے، اس کے معانی کو سمجھنے کے لیے، اس کے علوم کو پڑھنے کے لیے، تفسیر کو، حدیث کو، شرح حدیث کو، اصول قرآن کو، اصول حدیث کو، اس کو پڑھنے کے لیے اپنی عقلوں کا استعمال کرنا ہے۔ لیکن اس معنی میں ہمیں اپنی عقلوں کا استعمال نہیں کرنا ہے کہ ہماری عقل جس چیز کو سنت کہے وہ سنت ہے، ہماری عقل جس چیز کو بدعت کہے وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ سنت دین کی وہ باتیں ہیں جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور بدعت دین میں وہ تمام اقوال و افعال ہیں جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لائے ہیں۔ یہ ہے دین۔ سنت اور بدعت کا پیمانہ دیکھا آپ نے؟ کسی کی رائے عقل پر نہیں ہے۔ سنت کیا ہے؟ جو رسول لے کر آئے ہیں۔ بدعت کیا ہے؟ جو رسول نہیں لے کر آئے ہیں، لوگوں کی عقلیں لے کر کے آئی ہیں، لوگوں کی لاجک لے کر کے آئی ہے، لوگوں کی اپنی سوچ لے کر کے آئی ہے۔ اور کسی کے لیے کسی پر سنت یا بدعت کا حکم لگانا روا نہیں۔ کسی کے لیے، بہت اہم مسئلہ ہے یہ، کسی کے لیے کسی پر سنت یا بدعت کا حکم لگانا روا نہیں، یعنی جائز نہیں، یعنی یہ درست نہیں ہے کہ کوئی کسی پر سنت کا حکم لگائے یا بدعت کا حکم لگائے، یہ درست نہیں ہے کسی بھی چیز پر۔ کب تک کسی چیز پر سنت بدعت کا حکم نہیں لگانا جائز ہے؟ جب تک اسے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پیش نہ کر دے۔ ایک چیز آئی ہے، ایسا لوگ کر رہے ہیں، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منا رہے ہیں، مثال کے طور پر جشن منا رہے ہیں، برتھ ڈے منا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب ایک کام ہے، اب ہم اس کو بدعت کہیں کہ سنت کہیں؟ اب اگر آپ کی ہماری عقلوں پر چھوڑ دیا جائے تو آدھے لوگوں کی عقلیں کہیں گی کہ یہ سنت، اچھا کام، نیکی کا کام، بھلائی کا کام، نبی کی پیدائش کو یاد کرنے میں کون سا گناہ کا کام رہے گا بھائی؟ اور آدھے لوگوں کی عقلیں کہیں گی نہیں ٹھیک ہے، نبی کی پیدائش کا مسئلہ ہے، لیکن یہ کام پہلی بار تھوڑی نہ ہے، 1400 سال گزر چکے ہیں، اگر نیکی کا کام ہوتا تو قرآن میں ہوگا، حدیث میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر لوگوں کی عقلوں کے حوالے کر دیا جائے تو اس طرح سے الگ الگ رائے بن جائے گی۔ لیکن کیا ہے، ہمیں کسی بھی چیز پر سنت یا بدعت کا حکم لگانے کے لیے، اب میلاد کا مسئلہ ہے، سنت کہیں کہ بدعت کہیں؟ طریقہ کیا ہے اس کا؟ نہ آپ اپنی عقل استعمال کریں، نہ آپ اپنی عقل استعمال کریں، نہ کوئی اپنی عقل استعمال کرے، نہیں، اپنی عقل کا استعمال کر کے بدعت سنت کا حکم نہیں لگانا ہے، اس کو لوٹاؤ اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کے نبی کی سنت کی طرف۔ چلو دیکھ لیتے ہیں میلاد منانا قرآن میں ہے کہ نہیں ہے، سنت میں ہے کہ نہیں؟ اگر قرآن میں ہوگا تو منائیں گے، سنت ہے، سنت میں ہوگا تو منائیں گے، سنت ہے، اچھی بات ہے، نیکی کا کام ہے۔ تو اصل یہی ہے، کہتے ہیں جب تک کہ اسے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت پر پیش نہ کر دو تب تک کسی چیز پر سنت بدعت کا حکم نہ لگاؤ۔ جلد بازی بہت خطرناک ہے، یہ جلد بازی سنت یا بدعت کا حکم لگانے میں بہت زیادہ خطرناک ہے۔ التسرع فی الحکم، حکم میں جلد بازی غلط بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی سنت کے خلاف ہے، یہ بھی سلفیت کے خلاف۔ سلفیت کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس دلیل نہیں ہے صاحب علم کے پاس، تب تک حکم نہ لگائے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا حکم آنے کا انتظار کرتے تھے پھر حکم لگاتے تھے۔ کتنے ایسے واقعات موجود ہیں سیرت کے اندر، تاریخ کے اندر۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں رہا وہ شخص، اب یہ سب باتیں پڑھنے کی ہیں بہت اچھی طرح سے، یہ سب جواب کا حصہ ہے۔ رہا وہ شخص جس نے جہالت اور لا علمی کی بنیاد پر کتاب و سنت کے مخالف کوئی کام اس گمان سے کیا کہ وہ حق ہے۔ بات واضح ہے نا؟ کسی شخص نے جہالت اور لا علمی کی بنیاد پر کتاب و سنت کے مخالف کوئی کام کیا اس گمان سے کہ وہ کیا ہے؟ حق ہے، اور اس کے پاس کوئی نہ تھا، اس کے پاس کوئی نہ تھا جو اس کی وضاحت کرتا۔ بھئی کوئی بتانے والا نہیں تھا، ہے نا؟ کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ یہ کام خلاف کتاب و سنت ہے، بتانے والا بھی نہیں تھا، تو اب وہ کام کیسے کر رہا ہے؟ جہالت کی بنیاد پر کر رہا ہے۔ کوئی علم دینے والا نہیں تھا، علم دینے والا نہیں تھا کہ یہ کام کیسا ہے، اس نے کتاب و سنت کے مخالف کام کیا اور گمان کیا، خیال اس کا یہ تھا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں میں، لیکن جہالت کی بنیاد پر اس نے کام کیا، اس کو پتہ نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں تو جہالت کی بنیاد پر وہ معذور ہے۔ بات ایک دم پتے کی ہے، دیکھیے نکتے کی ہے، حکم کہاں لگے گا یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ سوال کرنے والے نے کیا سوال کیا تھا؟
ایسا ماحول بنا ہوا ہے، ایسی باتیں گردش کر رہی ہیں کہ کوئی آدمی بدعت کا کام کرے تو اس پر بدعت کا حکم نہیں لگائے، اس کو بدعتی نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ اس پر حجت قائم نہ کر دیا جائے، ہے نا؟ یہ سوال تھا۔ شیخ کیا کہتے ہیں؟ صاحب کہتے ہیں کہ کوئی اس کے پاس کوئی بتانے والا نہیں تھا، ایک آدمی نے خلاف سنت کام کیا، بدعت کا کام کیا مثال کے طور پر، اس وقت اس کو کوئی بتانے والا نہیں تھا، جہالت اور لا علمی تھی اور اس نے وہ کام کیا، اس نے بدعت کا کام حق سمجھ کر کے کر ڈالا، بدعت کا کام سنت سمجھ کر کے کر ڈالا، شرک کا کام توحید سمجھ کر کے کر ڈالا، مثال کے طور پر کر ڈالا۔ تو کہتے ہیں کہ اب ایسی سچویشن میں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے جہالت کی کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا، وضاحت کرنے والا بھی نہیں تھا، کہتے ہیں جہالت کی بنیاد پر وہ تو معذور ہے، آدمی کو معذور سمجھا جائے گا، آدمی کو معذور سمجھا جائے گا، وہ نادان ہے، جاہل ہے، کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا اور جہالت میں اس نے کام کیا، لیکن فی الواقع وہ بدعتی ہے۔ بدعت کا کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ تو بدعتی ہے، لیکن چونکہ لا علمی کی وجہ سے کیا ہے اس لیے معذور سمجھا جائے گا۔ اگلی بات، ہم اس کے اس عمل کو بدعت سمجھیں گے، نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا وہ عمل بدعت کا عمل ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن اس نے کیا ہے جہالت اور لا علمی کی وجہ سے، اس لیے وہ کیا ہوگا؟ معذور سمجھا جائے گا، اور وہ آدمی بھی اصل کے اعتبار سے بدعتی ہے، کیونکہ بدعتی کس کو کہتے ہیں؟ خلاف سنت کام کرنے کو بدعتی کہتے ہیں۔ تو بدعتی تو وہ ہے، لیکن وہ کام چونکہ علم کے بعد نہیں کیا ہے بلکہ علم سے پہلے کیا ہے، جہالت کی بنیاد پر کیا ہے، تو سارا مسئلہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا، اس عمل کرنے والے کو بھی بدعتی حقیقت کے اعتبار سے کہا جائے گا اور اس عمل کو بدعت بھی کہا جائے گا، لیکن چونکہ اس آدمی نے جہالت کی بنیاد پر یہ کام کیا ہے اس لیے وہ اپنی لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر معذور مانا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ بات واضح ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ یہ ہے اس مسئلے میں حکم۔ تو ہم یہ تو کہیں گے کہ بھائی آدمی نے جو کام کر رہا ہے یہ کام بدعت کا ہے، اور بدعت کا کام کیا اس لیے وہ آدمی بدعتی ہے۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہیں کہ بھئی وہ آدمی نہیں جانتا تھا، تو نہیں جانتا تھا تو معذور ہے، نہیں جانتا تھا، بتانے والا کوئی نہیں تھا، تو کیا ہے؟ وہ اپنی لا علمی کی بنیاد پر معذور مانا جائے گا۔ لیکن آپ نے سوال کیا کہ وہ کام کرنے والا بدعتی ہے کہ نہیں ہے، تو اصل کے اعتبار سے بدعتی ہے، وہ معذور کیوں مانا جا رہا ہے؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے معذور مانا جا رہا ہے، ورنہ بدعت کرنے کی وجہ سے بدعتی ہے اور عمل بدعت ہے۔ بات دونوں میں فرق واضح ہو گیا نا؟ تو ہم یہ کہیں گے بھائی دیکھو وہ عمل بدعت کا ہے اور وہ کام کرنے والا بھی اصل کے اعتبار سے بدعتی ہے، لیکن چونکہ جہالت کی بنیاد پر کیا ہے اس لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معذور مانا جائے گا۔ تو بدعت پر بدعت کا حکم لگے گا، بدعتی پر بدعتی کا حکم لگے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی چیز آتی ہے جس کی بنیاد پر وہ بدعتی معذور ہو سکتا ہے تو معذور مانا جائے گا۔ جیسے یہاں پر جہالت کی بنیاد پر کیا تو جہالت ایک عذر ہے، کسی چیز کا علم نہ ہونا کیا ہے؟ ایک عذر ہے۔ اب اسے چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے تاکہ دوسری بدعتوں کے کام نہ کرے، اس کو بھی نہ کرے آئندہ اور دوسری بدعتوں کے کام بھی نہ کرے۔ تو یہ ہے اس مسئلے میں ہدایت۔ جواب کہتے ہیں ساتھ ہی آگے دیکھیں، ساتھ ہی ہم اس منہج پر چلنے والے اور چیزوں پر اپنی خواہشات نفسانی کی بنیاد پر حکم لگانے والے نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، نوجوانوں میں، اچھے نوجوانوں میں، اہل حدیث نوجوانوں میں، بلکہ ایسے بھی حالات ہوتے ہیں کہ اہل حدیث علماء سے جڑے ہوئے بعض طلبہ بھی ہے نا، گہرائی کی کمی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے، یا فطری طور پر کبھی جذباتیت مزاج میں انسان کے ہوتا ہے نا، یا کچھ اور لوگوں سے وابستہ رہنے کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بعض نوجوان، بعض بچے جو ہے وہ بدعت کا حکم لگانے میں بہت جلدی کرتے ہیں۔ اسے شیخ صالح فوزان نصیحت کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں ساتھ ہی ہم اس منہج پر چلنے والے اور چیزوں پر اپنی خواہشات نفسانی کی بنیاد پر حکم لگانے والے نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، حکم نہ لگائیں یہ بدعت ہے، یہ بدعتی ہے، یہ بدعتی ہے، یہ بدعتی ہے، یہ جلد بازی کرنے سے کیا کریں؟ ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ اور دین کے بارے میں علم و معرفت کے بغیر کوئی بات نہ کریں، دین کے اندر بغیر علم کے کوئی بات، معرفت کے بغیر کوئی بات نہ کریں۔ اچھا، نیز اسی طرح سے جاہل کے لیے جائز نہیں، جاہل بے علم
کے لیے جائز نہیں ہے کہ علم کے بغیر حلال، حرام، سنت، بدعت ہے نا، اور ہدایت اور گمراہی کے بارے میں کوئی بات کہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جس کو علم نہیں ہے اس کو چاہیے کہ اس طرح کی کوئی بھی بات اپنی زبان پر نہ لائے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے نا، یہ مباح ہے، غیر مباح، ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کیونکہ یہ شرک کے ہم پلہ جرم ہے۔ شیخ صاحب نے یہاں شرک کے ہم پلہ کہا ہے، لیکن امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے شرک سے بھی بڑھ کر کی جرم کہا ہے۔ کوئی سوچتا ہوگا، کسی کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ شرک تو سب سے بڑا جرم ہم جانتے ہیں، تو اس سے بڑا یہ کون سا جرم آ گیا؟ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ یہی نا، کفر و شرک کرنا۔ لیکن شرک سے بھی بڑا گناہ کچھ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، سمجھنے کی چیز ہے وہ یہی ہے کہ کوئی چیز اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت میں نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہ لگایا ہو، نبی نے کوئی حکم نہ لگایا ہو، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کا حوالہ دے کر کے حکم لگا دیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو حلال اور حرام کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے۔ حلال کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ حرام کون کرتا ہے؟ اللہ۔ حلال کون کرتا ہے؟ اللہ کے نبی۔ حرام کون کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات اپنی جگہ پر طے ہے، اس میں شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل، نبی وحی کے بغیر تو کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے، اسی لیے تو بات طے ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حلال حرام کرتا ہے، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی کی روشنی میں حلال و حرام بتاتے، حلال حرام کرتے ہیں، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد بات کیا تھی؟ اس کے بعد بات یہ ہے اس کے اندر کہ شرک کے ہم کیا کہا؟ شرک کے ہم پلہ، بلکہ شرک سے بڑھ کر کے بات چل رہی تھی کہ شرک سے بڑھ کر کے کیا ہے۔ تو اب اگر ایک آدمی حلال حرام کا حکم لگاتا ہے کسی چیز پر، تو گویا کہ اگر وہ چیز قرآن میں حلال نہیں ہے، سنت میں حلال نہیں ہے، حرام ہے، وہ چیز اس پر حرام کا حکم لگاتا ہے، جبکہ اللہ کی کتاب کے اندر وہ چیز حرام نہیں ہے، نبی کی سنت میں حرام نہیں بلکہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ تو اب ایک حرام کو حلال کہنے والا، ایک حلال کو حرام کہنے والا، کیا حلال حرام کا حلال حرام قرار دینے کا مقام، حلال حرام قرار دینے کا مقام یہ اپنے سر پر لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا؟ حلال حرام کرنے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ شریعت سازی، شارع کون ہے؟ شریعت بنانے والا کون ہے؟ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کی روشنی میں۔ اب اگر ایک آدمی حلال کو حرام کرتا ہے، حرام کو حلال کرتا ہے، تو کیا شریعت بنانے کا اختیار اپنے ہاتھ میں لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے؟ وہ کہ وہی کہنا چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ کی طرح سے حلال کرتا ہوں، حرام کرتا ہوں۔ تو اللہ پر ایسی بات ڈال رہا ہے جو اللہ نے نہیں کیا ہے، اللہ نے حرام نہیں کیا ہے، لیکن میں اگر کہتا ہوں حرام ہے تو اس کا مطلب اللہ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے دین میں کیا ہے؟ یہ حلال ہے اور حلال ہے، لیکن میں اپنی مرضی سے کیا کہتا ہوں کہ یہ حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسی بات بولتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہی ہے، تو یہ جرم شرک سے بڑھ کر کے ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ شرک میں تو شراکت ہوتی، ساجھیداری ہوتی، عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، لیکن آدمی اللہ کی بھی عبادت کر رہا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی بزرگ، کسی قبر، کسی مزار، کسی شجر حجر کی بھی عبادت کر رہا ہے، تو شرک کر رہا ہے۔ لیکن اگر شریعت بنانے کا اختیار خود لے بیٹھا، اللہ پر ایسی بات بول دیا، اللہ نے حلال کیا جبکہ اللہ نے حلال نہیں کیا ہے، اللہ نے حرام کیا جبکہ اللہ نے حرام نہیں کیا ہے، تو اللہ پر ایسی بات بول رہا ہے جس کا اسے علم نہیں ہے۔ تو بغیر علم کے اللہ تعالیٰ پر کوئی بات بولنا یہ اتنا خطرناک جرم ہے کہ شرک سے بھی بڑھ کر کے، اس میں تو ساجھیداری ہے، ساجھیداری ہے عبادت کے اندر، اور اس میں کیا ہے؟ اللہ کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لینا، میں حلال و حرام کرتا ہوں، تب تو اس نے اللہ کا نام لے کر کے حلال کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کی نسبت کر کے حرام کہہ دیا۔
تو یہ جرم بڑا خطرناک ہے۔ اس حوالے سے یہ آیت کریمہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 جو آپ کے سامنے ہے، اسی حوالے سے شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے جاہل کے لیے کہ علم کے بغیر حلال حرام سنت بدعت اور ہدایت اور گمراہی کے بارے میں کوئی بات کہے، کیونکہ یہ شرک کے ہم پلہ، تو یا تو برابر ہے جیسے شرک بیان کیا گیا ایسے اس کو بیان کیا گیا، یا امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شرک سے بھی بڑھ کر کے خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ یہ آخری جو ٹکڑا ہے نا، یہی ہمارا اصل موضوع گفتگو ہے۔ آیت میں 4 باتیں بیان کی گئی، اسی بات کو سمجھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو علانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، اور ہر گناہ کی بات کو، اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے سوا کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نہیں نازل کی ہے، اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمے ایسی بات لگا دو جس کو تم نہیں جانتے، تم جانتے نہیں۔ آیت میں 4 بات بیان کی گئی ہے، آیت میں 4 بات بیان کی ہے۔ کون سی بات؟ میرے رب نے کس کو حرام کیا ہے؟ فواحش کو۔ کس کو حرام کیا ہے؟ فواحش کو۔ فواحش 2 طرح کے ہیں، ظاہر بھی ہیں پوشیدہ بھی ہیں۔ خلاصہ کلام نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فواحش کو حرام کیا ہے۔ نمبر 2 والاسم والبغی بغیر الحق، گناہ کا کام، ناحق ظلم کرنے کا کام، ناحق ظلم کر کے گناہ کرنے کا کام کیا ہے؟ اس کو بھی میرے رب نے حرام کیا ہے۔ نمبر 2 پہلا کیا ہے بھائی؟ پہلا کیا ہے؟ فواحش، بے حیائی کے کاموں کو ظاہری باطنی حرام۔ نمبر 2 گناہ کا کام اور ناحق ظلم کرنے کا کام، یہ بھی اللہ نے حرام کیا ہے۔ نمبر 3 اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، تیسرا گناہ۔ چوتھا گناہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ بھی حرام کیا ہے کہ تم اللہ پر یا اللہ کے ذمے ایسی بات کہہ دو، اللہ کے ذمے ایسی بات لگا دو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ 4 باتیں حرام کی ہیں کہ نہیں حرام کی ہیں؟ فواحش، گناہ کے کام، ظلم کے کام، نمبر 3 شرک، نمبر 4 اللہ پر کوئی ایسی بات بولنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 4 باتیں بالترتیب ہیں۔ 4 باتیں کیا ہیں؟ بالترتیب ہیں۔ اب حرام کاموں میں سب سے چھوٹا درجہ کس کا ہے؟ فواحش، بے حیائی، ٹھیک ہے۔ اس سے بڑا گناہ، دوسرا نمبر کا گناہ وہ کیا ہے؟ اسم، بڑے بڑے گناہ، اور ایسے ہی کیا کہا؟ بغی، ناحق ظلم و زیادتی کرنا، یہ اس کے اوپر والا گناہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا گناہ اس سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس کے بعد چوتھا گناہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ پر کوئی ایسی بات کہنا جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی ہے۔ آدمی کو ایسی کسی بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات کہی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ پر کوئی ایسی بات کہہ دینا۔ تو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 باتیں بالترتیب ہیں، مرتب ہیں، پہلے یہ ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے۔ اس بات کو الحمدللہ شیخ علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التعالم و اثرہ علی الفکر والکتاب کے اندر اس مسئلے کو بیان کیا ہے، اخیر میں اس مسئلے کو بالکل اخیر میں بیان کیا ہے۔ اور یہ کتاب بھی الحمدللہ التعالم و اثرہ علی الفکر والکتاب، شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریر پر اس کے اثرات، اس عنوان سے یہ کتاب الحمدللہ صوبائی جمعیت سے اس سال شائع ہوئی ہے۔ یہ کتاب بھی نہایت ہی اہم کتاب ہے، اسے بھی خصوصیت کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ جو جان بوجھ کر کے مجھ پر جھوٹ بولے وہ کیا ہے؟ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یعنی کسی چیز کو بدعت کہنا، کسی چیز کو سنت کہنا، یہ بغیر علم کے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ناحق اللہ کے حوالے سے کوئی بات بیان کر دیا جبکہ اللہ نے کسی چیز کو سنت بدعت نہیں کہا ہے تو وہ اللہ پر بڑی بات بولنے جیسی چیز ہو جائے گی، اور اگر اللہ کے نبی کے حوالے سے کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر دیا
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بولنے والا بن جائے گا اور اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو یہ آیتیں اور حدیثیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ کسی بھی چیز پر حکم لگانے میں جلد بازی کرنا غلط ہے، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں سوال کے جواب کے حوالے سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نئے مناہج کے ان سوالات کو سمجھنے اور ایسے ہی اس سے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔